اور جب بات یقین کی آئی، آپ اور ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں بھی یقین ہے کہ ہمیں رب سے ملنا ہے، رب سے ملاقات کرنا ہے، لیکن یقین اور یقین میں بہت بڑا فرق ہے۔ ایک یقین اور دوسرا یقین برابر نہیں ہو سکتا۔ یقین کی قسمیں علماء نے بیان فرمائی ہے۔ ایک علم الیقین ہوتا ہے، ایک عین الیقین ہوتا ہے، اور ایک حق الیقین ہوا کرتا ہے۔ یقین کے بھی مراتب ہے، درجات ہے۔ ہر انسان ہر ایمان والے سے پوچھے کہ رب سے ملاقات کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، ہر کوئی کہے گا کہ یقیناً رب سے ملاقات کرنا ہے، ہمارا ایمان ہے۔ کسی انسان سے پوچھے مرنے کا یقین ہے یا نہیں ہے، کوئی انسان انکار نہیں کرے گا، ہر انسان کہتا ہے کہ رب مرنا ضرور ہے، مرنا یقیناً ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن جب مرنا یقینی ہے، یقین سے جانتے ہیں، لیکن پھر موت کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارا یقین کامل نہیں ہے، ہمارا یقین مکمل نہیں ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا، شیخ حضرت حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ زبان سے چند باتوں کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن عمل اس کے خلاف میں کرتے ہیں۔ زبان سے کہتے ہیں کہ ہمیں مرنا ضرور ہے، لیکن کام ایسا نہیں کرتے کہ مرنے کی تیاری کرے، موت کے لیے تیاری کرے، کام عمل کردار کیریکٹر ویسا نہیں بناتے۔ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، لیکن اپنے عمل سے ثابت نہیں کرتے کہ وہ جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ جنتیوں والے اعمال نہیں کرتے۔ جنتیوں والے اعمال کیا ہے؟ نماز، روزہ، عبادات، والدین کی خدمت، حسن اخلاق، حلال کی کمائی، حلال رزق، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا، یہ جنت میں جانے والا راستہ ہے۔ زبان سے تو دعویٰ ہے کہ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، لیکن کردار، کیریکٹر، ہمارا عملی زندگی یہ بتلاتی ہے کہ ہم جنت میں جانا نہیں چاہتے ہیں، ہمارا عملی زندگی بتلاتی ہے۔ اسی طرح ایک دعویٰ انسان کرتا ہے کہ ہم جہنم سے بچنا چاہتے ہیں۔ ہر ایک ایمان والا کہے گا کہ اے اللہ ہم کو جہنم کی آگ سے بچا، اللہم اجرنا من النار، مولا ہم کو جہنم سے بچا لے۔ لیکن کام کیا کرتے ہیں؟ کام تو وہی کرتے ہیں جو جہنم میں لے جانے والا ہے۔ نمازوں سے غفلت، عبادتوں سے غفلت، زبانوں پر گالی گلوچ، گانے، فلمیں، ڈرامے، بے حیائی، ظلم و زیادتی، ریاکاری، دکھاوا، یہ سارے اعمال جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ تو زبان سے کہہ لینا اور ہے، لیکن حقیقت میں اس کو اپنانا اور ہے۔ زبان سے کہنا کہ مرنا ایک دن ضرور ہے، لیکن زبان سے کہنے کے ساتھ ساتھ اپنے عمل سے ثابت کرنا ہوگا کہ ہم جب مرنے کا یقین رکھتے ہیں تو پھر ہم اس کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں، کیا پلاننگ کر رہے ہیں، کیا منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ ہم روزانہ صبح میں اٹھتے ہیں، نیند سے بیدار ہوتے ہیں، اپنی روٹی روزی کے لیے، محنت کے لیے گھر کے باہر نکلتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں۔ کوئی دکان جاتا ہے، کوئی جاب کو جاتا ہے، کوئی کچھ کام کرتا ہے کہ محنت کریں گے تو پھل ملے گا، لیکن آخرت کے معاملے میں ہم غفلت میں، کاہلی میں، سستی میں، لاپرواہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا کہ دیکھو جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں، انہیں یقین ہوتا ہے، ہمارے جیسا نہیں۔ ان کا ظاہر بھی یقین کرتا ہے، ان کا باطن بھی یقین رکھتا ہے، ان کا ظاہر اور باطن ایک ہوتا ہے۔ ظاہر سے یقین کی باتیں ہیں، لیکن عمل سے، کردار سے اور اپنے قلب سے یقین نہیں ہو رہا ہے تو سمجھ جائے کہ ہمارا جو یقین کا جو درجہ ہے بہت کمتر ہے، بہت کمزور ہے، بہت ناقص ہے۔ لیکن اللہ کے نیک بندے، ان کا یقین کا درجہ بہت بلند و بالا ہے۔ وہ گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، گناہ کے خیال سے بھی وہ ڈر جایا کرتے ہیں، گناہ کے تصور سے بھی ڈر جاتے ہیں۔ اسی مقام پر ٹھہر کر علامہ اقبال نے فرمایا تھا، گناہ کا تصور ہی
جہاں سے مٹ جائے اے اقبال، گناہ کا تصور ہی جہاں سے مٹ جائے اے اقبال، گر ہو جائے یقین پیدا کہ خدا دیکھ رہا ہے، گر ہو جائے یقین پیدا کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ خدا کے دیکھنے کا یقین ہے ہمیں، ہم مانتے ہیں جانتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھ رہا ہے، لیکن جیسا یقین ہونا چاہیے اگر ویسا یقین مل جائے تو انسان گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، علامہ اقبال فرماتے ہیں گناہ کا تصور بھی انسان نہیں کرے گا، نافرمانی کا تصور بھی انسان نہیں کرے گا۔ تو فرمایا کہ سب سے پہلی چیز یقین ہو اپنے رب سے ملاقات کرنے کا۔ جو یقین والے ہوتے ہیں منزلیں ان کو راہ دیا کرتی ہے، اور جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وسوسے انہیں قدم قدم پر ڈگمگانے لگتے ہیں۔ یقین والے بندے کامیاب ہے کہ رب سے ملاقات کرنا ہے، تو جب کرنا ہے اس کا یقین ہو جاتا ہے تو پھر بندہ گناہوں کی طرف نافرمانیوں کی طرف اس کے قدم نہیں اٹھا کرتے ہیں۔ تو اسی لیے اس آیت مبارکہ میں پہلی بات فرمایا کہ وہ اللہ کے جو نیک بندے خوف خدا والے خشیت الہی والے جو نیکوکار بندے ہیں ان کو یقین ہوتا ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے، رب سے ملاقات کرنا ہے، رب کی ملاقات کا یقین ہوتا ہے۔ تو رب کی ملاقات ہو، اور جس کوئی کسی اپنے سے بڑے عہدے والے منصب والے سے کوئی ملاقات کرتا ہے تو کوئی ایسا ملاقات نہیں کرنا چاہتا کہ وہ ہم سے ناراض ہو، وہ ہم سے خفا ہو۔ ہم اپنے کسی محبوب سے جس کو ہم چاہتے ہیں یا جو ہمیں چاہتا ہے ہم اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو اس حال میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے خوش رہے، وہ ہم سے راضی رہے، وہ ہم کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ تو اسی طرح اللہ والے جب رب سے ملاقات کا یقین کرتے ہیں تو زندگی ایسے گزارتے ہیں کہ رب سے جب ملاقات ہوتی ہے تو رب بھی ان سے راضی ہوتا ہے، وہ بھی رب سے راضی ہوتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جس کی طلب ہے، تمنا ہے کہ جو میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا رازق ہے، لمحہ لمحہ جس کی ایک ایک نعمت کے ہم محتاج ہیں، اس رب سے ہم ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو فرمایا کہ جو رب سے ملاقات کو پسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند فرمایا کرتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ یہ جو موت ہے یہ دراصل رب سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ موت ایک پل ہے جو ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے ملاقات کروا دیتا ہے۔ موت ایک پل ہے جو ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے، ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملاقات کرا دیتا ہے، ملا دیتا ہے، پہنچا دیا کرتا ہے۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ موت کو پسند نہیں کرتے، وہ موت کو مکروہ نہیں سمجھتے، بلکہ موت کو اپنے لیے اللہ کی طرف سے ایک نعمت سمجھتے ہیں۔ موت کو وہ اپنے لیے محبوب سے ملاقات کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں۔ جو اللہ کے نیکوکار محبوبین ہے، مقربین ہے، صالحین ہے، جن کی زندگی رب کی عبادت و بندگی میں رب کو راضی کرنے میں گزری ہے، وہ موت کو ناپسند نہیں کرتے بلکہ وہ موت کو پسند کیا کرتے ہیں کہ اسی کے ذریعے ہم اپنے محبوب سے ملاقات کیا کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں جتنے بزرگان دین اولیاء اللہ کا جب وصال ہوتا ہے اسی وصال کی تاریخ کو ہم عرس شریف مناتے ہیں۔ عرس کیوں مناتے ہیں؟ حالانکہ وہ تو دنیا سے رخصت ہوئے اس دن، ہم سے جدا ہوئے اس دن، ہم مخلوق جو ان سے ملاقات کرتی تھی، ان سے ملاقات کر کے فیض ملتا تھا،
وہ تو اس دنیا سے رخصت ہوئے، وہ تو غم کا دن ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کو عرس شریف کا نام دیتے ہیں۔ اسی لیے دیتے ہیں کہ وہ ہم سے تو جدا ہوئے ہیں لیکن رب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، رب سے ملاقات کا دن ہے، اسی لیے اس دن کو عرس شریف کہہ کر وصال کا دن، وصال یعنی بندے کا رب سے ملاقات کا دن کہہ کر منایا کرتے ہیں۔ یہ ہم جیسے عام لوگوں کے لیے نہیں، یہ اللہ کے نیکوکار بندوں کے لیے ہے کہ وہ رب سے ملاقات کرتے ہیں، اپنی زندگی کو اس طرح گزارتے ہیں۔ ان کے اخلاق اتنے پیارے، اتنے کردار ان کا اتنا پیارا کہ کسی بزرگ نے کہا کہ جب تم دنیا